پارہ نمبر 4، اور پارہ نمبر جو 4 کی ابتدا ہے بہت ہی خوبصورت ترین آیت سے ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اس قدر یہ خوبصورت آیت ہے جس سے آغاز ہو رہا ہے اس پارے کا۔ اس میں سب سے جو پہلا رکوع ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس آیت کی تھوڑی سی خوبصورتی کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ احاطہ تو نہیں کر سکتے ہم اس کی خوبصورتی کا۔ پارہ نمبر 4 ہماری اس آیت جو ہے اس کا نمبر ہے 92، اور چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کا تذکرہ بھی ہمارے پاس چل رہا ہے۔ تو اس پارے میں غالباً سورہ آل عمران کی ہمیں مل رہے ہیں 11 رکوع، اور اس کے علاوہ سورۃ النساء کے ابتدائی 3 رکوع شامل ہوں گے انشاءاللہ ہماری آج کی اس نشست میں۔ رکوع نمبر 10 سے ہمارا آغاز ہوتا ہے، جس میں آیت کو پڑھا، آیا 92 کو۔ اس میں آیات ہمارے رکوع نمبر 10 میں آ جائیں گی 92 سے لے کر 101۔ تمہاری نیکی اس وقت مکمل نہیں ہوگی، بلکہ اگر ہم کہیں نا مکمل کی سینس زیادہ سیوٹیبل ہے یہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نیکی مکمل اس وقت ہوگی جب تم محبوب ترین شے، ون آف یور موسٹ فیورٹ یا ایٹ لیسٹ فیورٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، پیش کر دو۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے جی سبحان اللہ ہمارے چوتھے پارے کا۔ تو کیا تقاضا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کرتی ہے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی جو آپ کی فیورٹ چیز ہے، جب تک وہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ نہیں کرتے نا، تو یہ تقاضا اس کا پورا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور کہاں خوبصورت الفاظ سے آغاز ہو رہا ہے، لن ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکتے، البر نیکی کو، تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب پیاری جو خود کو پسند ہو وہ چیز خرچ نہ کرو۔ اب ہم نے زکوٰۃ تو دینی ہی ہوتی ہے الحمدللہ، وہ ہمارا فرض ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم صدقہ بھی دیتے ہیں سپوز، تو کیا وہ ہمیں محبوب ہوتا ہے تو دیتے ہیں، یا بس برائے نام چیز دیتے ہیں؟ اسی طرح سے تحفے کے لیے بھی کیا خوبصورت بات کی گئی کہ کسی کو دینا ہے تو وہ دو جو تمہیں خود کے لیے پسند ہو۔ سبحان اللہ، یہاں سے آغاز ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد حج کی فرضیت کی بات شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سخت بات کی گئی کہ باوجود استطاعت کے جو حج نہیں کرتا تو وہ کون سی روش پہ چل رہا ہے؟ کافرانہ روش پہ چل رہا ہے۔ تو حج کی فرضیت کا بیان ملتا ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہوں، دے ہیو کیپیسٹی ٹو گو فار حج، اور وہ نہیں جاتے، تو اب اللہ تعالیٰ نے زندگی میں حج تو فرض بھی ایک ہی بار کیا ہے۔ تو جو لوگ صاحب استطاعت بھی ہوں، کیپیسٹی رکھتے ہوں، مال بھی رکھتے ہوں حکومت وقت کی طرف سے، ان کو جانے میں بھی کوئی پرابلم نہ ہو، مطلب کہ جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس پہ پورا اترتے ہوں، اس کے باوجود وہ حج کے لیے اگر نہ جائیں، جو کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے حج کرنا، تو پھر فرمایا گیا جو جانتے بوجھتے حج نہ کرے، مراد یہ ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، تو کیا کہہ دو، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ تو جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں عملی کفر مراد ہے بیسک، کہ استطاعت اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج وہ پرسن ادا نہیں کر رہا، تو عملی اعتبار سے کیا کر رہا ہے؟ کفر کی روش پر ہے۔ اور اللہ تو غنی ہے، بندوں کی عبادات کا فائدہ بندوں کو ہے، اللہ کو تھوڑی ہماری عبادتوں کے ڈھیر چاہیے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ یہ بھی پھر بتائے گا کہ جو شخص نیکی کا عمل کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اٹس یور اون بینیفٹ۔ اگر آپ ایک نیک کام کرتے ہو تو وہ کسی دوسرے کے لیے بینیفیشل تو چلے ہے سو ہے، جس لحاظ سے ہو سو، لیکن آپ سب سے پہلے اپنا بھلا کرتے ہو ایک اچھا کام کر کے، ٹھیک ہے، انسان اپنے بھلے کے لیے اچھا کرتا ہے۔ اور پھر قرآن میں بہت سارے مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ جو برائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اس کا وبال بھی پھر اسی پر ہوگا۔ اور پھر مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے متنبہ کیا گیا ہے، باقاعدہ وارن کیا گیا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ سازشیں کرتے ہیں، کیا کرنا؟ ان سے چکنے رہنا، ہوشیار رہنا، اگر تم نے ان کی بات کو مانا تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اور یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے، پہلے دن سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ دلی دوستی نہیں الاؤڈ نہیں، کفار کے ساتھ دلی دوستی الاؤڈ نہیں ہے، ہاں حسن سلوک کا جو مستحق ہر پرسن ہے جو بھی آپ سے ملتا ہے۔ تو اہل کتاب سازشیں کرتے رہیں گے، تم چکنے رہنا، ہوشیار رہنا، الرٹ رہنا، اگر تم نے ان کی بات مانی تو وہ تمہیں کیا کریں گے؟ الٹیمیٹلی کفر کی طرف لے جائیں گے۔ تو آج کے اس ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، رائٹ ناؤ کرنٹ ٹائم پیریڈ کو بھی ہم دیکھیں، تو دین دشمن جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اونلی ون تھنگ ان دیئر مائنڈ آل دا ٹائم، کہ انہوں نے سازش کرنی، ان کا سارا ہی نقطہ نظر ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں وہ؟ کہ اسلام والوں کو اسلام سے پھیر دیا جائے۔ یہ آپ کو ایک ان کی اٹ موسٹ ڈیزائر فیل ہوگی، اہل کتاب کی بھی، اور ایک وہ بندہ جو دین اسلام کے لیے مخلص نہیں ہے نا، دل سے جو مخلص نہیں ہے، اس کی بھی یہی کوشش ہوگی ہر لمحہ۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ پھر اگلا ہمارا رکوع نمبر 11 شروع ہو جاتا ہے، آیات 102 سے لے کر 109 تک ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سکسیسفل پرسن کا کرائٹیریا بتایا کہ روزے قیامت کون ہے جو کامیاب ہوگا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت 3 آلموسٹ کمپریہنسو اور جامعہ قسم کی آیتیں دی ہیں، اور ان کو باقاعدہ ایک لائحہ عمل عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ہر بندہ مومن سے کیا کہا گیا ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی ہم پہلے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں، کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور یہاں پہ بھی دوبارہ تقوی کی بات آ گئی، اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ کیا ہے جی؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ اللہ کا جو تقوی ہے اسے اختیار کرنے سے کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو انسان ہمیں ہر لمحہ کیا کوشش کرنی ہے؟ ہر لمحہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو کس چیز سے بچائیں؟ گناہوں سے بچائیں، اور ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں متقی بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مزید دیکھیں تو آیا نمبر 103 کو بھی اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو اس میں کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ابھی بھی ہم رسی کی بات ہی کر کے آئیں، وہاں پر بھی کیا بات تھی؟ رسی کی ہو رہی تھی۔ یہاں پر بھی تم سب مل کر کیا کرو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اگر اس سے آگے جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہی بات نہیں کرتی، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید بات کی ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور کیا نہ کرو، وہ بھی اسی آیت میں آگے بتا دیا گیا، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور تم کیا نہ کرو؟ تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ ابھی ہم کر کے آئے، اللہ کی رسی سے مراد کیا تھا؟ قرآن۔ اور حدیث کی روشنی میں ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ اللہ کی رسی کو تھامنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم کے جتنے بھی حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ مسلمانوں پہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان میں کم از کم 5 حقوق تو ہیں ایسے جن کا اگر ہم دیکھیں تو وہ ہر ایک انسان پر عائد ہوتے ہیں۔ بینگ اے مسلم، ایمان لانا قرآن پر، نمبر 1 دل سے، پہلا پوائنٹ کور کیا دل سے، اب یہ ہاف پوائنٹ تھا، کس چیز سے ایمان لے کے آنا ہے؟ زبان اور دل دونوں سے ایمان لے کے آنا ہے۔ اب ہوا ہمارا پوائنٹ کمپلیٹ۔ نمبر 2 پہ جائیں، باقاعدہ قرآن کی تلاوت کرنا، اور نمبر 3 اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، نمبر 4 اس کے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کی کوشش کرنا، کہ ہم خود عمل کریں نا، دوسروں کو بھی آہستہ آہستہ موٹیویٹ کریں کہ اس کی طرف آئیں اور اس پر عمل کریں، اس کو سیکھیں، اسے سمجھیں، چاہے ایک ایک قطرہ کی طرح، کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، ایک ایک لفظ ایک ایک آیت کو سیکھیں لیکن آئیں تو صحیح اس کی طرف۔ اور نمبر 5 اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ ایک تو یہ نا ہم نے خود عمل کرنا ہے، اس کے نفاذ پر محنت کرنی ہے اپنی فیملیز میں، اپنے یہاں اوپر۔ نمبر 5 پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچانا جہاں تک میکسیمم ہو سکے ہم۔ یہ حقوق ہم ادا کریں گے تو واقعتاً ہی ہم قرآن کو پالیں گے کہ قرآن ہے کیا، ہماری زندگیوں میں کیسے یہ رول پلے کرے گا، کیسے ہم نے اسے لے کر چلنا۔ پھر اگر آپ آگے دیکھیں آیا نمبر 104 میں، اس میں کیا فرمایا گیا کہ تم ایک جماعت ہو جو لوگوں کو کیا کرتے ہو؟ خیر کی طرف بلاتے ہو۔ یو کال پیپل فار دا پرپز آف خیر، نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ادھر بتایا نا، یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر۔ پھر کیا بتا دیا گیا؟ واولئک هم المفلحون۔ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ جو یہ کرتے ہو نا، یہ جو کام ہے تمہارے، خیر کی طرف بلاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے بھی، اور ہر بندہ مومن جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنے اینڈ پہ کہ وہ تقوی اختیار کرے، مضبوط مومن بنے، وہ شیک نہ ہو اس کے خیالات ڈیورنگ میٹرز آف لائف، اس کے خیالات شیک نہ ہو کہ نہیں بھی یہ قرآن اور سنت کے مطابق مجھے ایسے نہیں کرنا، نہیں، اسے کنوکشن ہو، نہیں، اللہ کا یہ قرآن، یہ کلام اور سنت کے مطابق جو گائیڈنس مل رہی ہے میں نے جو کرنا ہے انشاءاللہ بہترین ہوگا، اس سے زیادہ اور کچھ بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک مضبوط، ایک کنوکشن والا بنتا ہو کہ ہاں، وہ کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے اس کو پتا ہو کہ خیر ہی خیر ہے اس کام، اور ایمان والے مضبوط ہو، ایمان والا ہو، اور وہ قرآن سے کیسے جڑے؟ جیسے جڑنے کا حق ہے۔ اور پھر لوگ صرف اکیلے نہیں، مل کر، جیسے اب ہم بیٹھے ہیں، ہم ایک ایک بندہ بھی اپنے طور پہ کام کریں، ہم مل کر لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، نیکیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ تو اس لیے اس کو پھر ہر لحاظ سے خیر کہا گیا کہ نیکی کا حکم دے اور جو بدی سے روکے۔ وہ لوگ کون ہیں؟
وہی ہیں فلاح پانے والے، اولئک وہی لوگ ہیں المفلحون جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور فلاح کا بھی اپنا میننگ بہت اسٹرانگ اور بہت خوبصورت ہے، بس ابھی یہی فلاح پہ رکھتے ہیں، ہر لحاظ سے سمجھنے پازیٹیو ترین ورڈ۔ یا پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب اب صحابہ کرام نے قرآن کو بھی تھاما، سپوز ان کی ایگزامپلز ہم لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ آج اگر مشکلات ہیں، ٹف سچویشنز ہماری لائف میں ہیں، ہم فیس کر رہے ہیں، چیلنجز ہیں، رائٹ لیفٹ اوپر نیچے ہر طرح چیلنجز ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو تھامنا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں بھی الفت عطا فرمائے گا، مصیبتوں سے بھی نجات دے گا، دلوں کو بھی جوڑ دے گا، اور جن مشکلات میں بھی ہم ہیں، جن کو بھی ہم فیس کر رہے ہیں، جیسی بھی وہ مشکلات، ٹف رف کنڈیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب میں آسانی فرمائے گا، ان سب مشکلات اور مصائب سے ہمیں نجات دے گا انشاءاللہ۔ رکو نمبر 12 آگے شروع ہو جاتا ہے۔ آیات ہم اس میں دیکھیں گے 110 سے لے کر 120 تک، اور یہاں پر بیسیکلی بات کی جا رہی ہے کہ امت کے دور زوال میں کرنے کے اگر کام ہے تو وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب امت جو ہے، کیا اس کے بارے میں کہا گیا؟ کن تم خیر امت، تم ہو بہترین امت۔ یہاں پہ اپنی آپ کو ذرا امیجن کریں، ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے تم بہترین امت ہو۔ میں کہتی ہوں آیت کے اتنے سے پورشن پر بھی ہم جذبات کے عالم میں بہہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ اخرجت نکالی گئی ہو للناس لوگوں کے لیے، اور پھر تمہارا کام کیا ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو اچھائی کا، وتنہونا عن المنکر، تم کیا کرتے ہو؟ تم برائی سے، بدی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ پیش کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور ہمیں یہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اتنے عظیم کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا۔ اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ ہم نے پڑھا، ابھی ہم مطالعہ کر کے آ رہے تھے، کیونکہ سورہ آل عمران میں بھی ہم نے دیکھا، اور پیچھے بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں یہود کو، آل بقرہ میں بھی دیکھا، تو وہ ذلت اور رسوائی سے دو چار، اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز سے ان کو نوازا نہیں تھا، اور پھر وہ ذلت اور رسوائی سے دو چار۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو کیا عملاً بھی انکار کیا، فرسٹ آف آل انہوں نے اس کو بالکل ہی جو ہے نا انکار کر دیا سے، پھر باز نہیں آئے، کچھ انبیاء کرام کو معاذ اللہ انہوں نے شہید کیا۔ البتہ ان میں سے بعض نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے محبوب لوگ ہیں نا، جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، رات کے اوقات میں تلاوت کرتے ہیں۔ کل ہم نے حدیث پڑھی کہ قرآن حجت قائم کرے گا، ایک ایسے ہماری تھکن کی فارم میں آئے گا نا، جس طرح ہم تھکتے ہیں، راتوں کی تلاوت اور دن کی تلاوت آ کے گواہی دے گا ہمارے لیے۔ ہم دیکھیں وہاں پر کوئی بھی نہیں بچانے آئے گا، وہاں پر ہمارے نیک اعمال ہی ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ کے یہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ صفات، یہ کریکٹرسٹکس کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ کیا کریں؟ ایمان والے ان صفات کو حتی الامکان اختیار کرنے کی کوشش کریں، ان کی روشنی میں زندگی گزاریں، ایسے بن جائیں، ایسی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی روش اختیار کریں گے تو اللہ کے محبوب قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا محبوب بنائے، آمین۔ پھر آگے جو آیات ہیں 121 سے لے کر 129 تک ہم جائیں تو اس میں ہمیں رکوع نمبر 13 ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ہمارا جو ہے بیان شروع ہو جاتا ہے غزوہ احد کا بیسیکلی، اور آگے تقریباً 6 رکوعوں میں غزوہ احد پر ہی ہمیں تبصرہ ملتا ہے۔ اللہ کی مدد کے آنے کے حوالے سے اس میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ اس رکوع میں جو غزوہ احد کا جہاں سے بیان اب شروع ہو رہا ہے ہمارے پاس، اور شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا معاملہ غالباً پیش آیا تھا، جہاں پر ایک خطا کا معاملہ بعض اصحاب سے ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہوا یہ تھا کہ تقریباً 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ وقتی طور پر مسلمانوں کو یہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ تبصرہ تفصیل سے انہی رکوعوں میں تقریباً کچھ آ جائے گا۔ اب بات یہاں پہ یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے بندوں کی، اور ان 6 رکوعوں میں چونکہ تذکرہ ہے تو انشاءاللہ ہم گریجولی پڑھتے جائیں گے کہ اللہ کے بندے یعنی اہل ایمان کی ابھی پیچھے ہم بات کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ پہلی بات ہم نے کی کہ وہ جب اللہ کی اطاعت کی روش اختیار کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ بھی کریں،
جب ایک بات ایک روش اختیار کی ہے نا زندگی میں، اچھی کوالٹیز اڈاپٹ کر لی ہیں، ایمان والوں والی صفات، اب کیا کریں؟ اب وہ کوشش کریں کہ استقامت کے ساتھ اس پر، ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس پر جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی روش اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول بھی فرمائے ایمان والوں کی مدد کے لیے۔ اب بدر میں بھی فرشتے نازل ہوئے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی نازل فرمائے نا، اب بھی اللہ قادر ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے کس چیز پر؟ جب آپ نے تقوی کی روش اختیار کر لی ہے، پھر آپ نے خود کو نافرمانی کے کاموں سے بچانا ہی بچانا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے، اسباب دنیاوی ہونا الگ چیز ہے، لیکن مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے انسان کو۔ جو فرشتوں کے نزول کی بشارت دی گئی تھی، تو یہ ایمان والوں کی کے لیے ایک ترغیب دلائی گئی تھی، ان کو ایک موٹیویشن دی گئی تھی۔ پھر آگے مزید یہ جو غزبے کی بات ہوئی، تو اس میں بھی بتایا گیا، حوصلہ شیک نہیں کیا گیا بلکہ انکریج کیا گیا کہ وقتی طور پر تمہارے ساتھ یہ شکست کا معاملہ ایک ہوا ہے، نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس روٹ کاز کو آئندہ کے لیے ختم کرو۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے اندر کچھ ڈسپلن میں کمی ہو گئی تھی، اور یہ بھی ہم ابھی انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے، اس کا مزید ذکر آئے گا احد کے میدان کے حوالے سے۔ تو یہاں پر آگے شروع ہو جاتا ہے رکوع نمبر 40، آیات اس میں 130 سے لے کر 143 تک، 130 سے لے کے 143 تک ہے۔ اس میں اب بات ہو رہی ہے کہ مسلمان آخر کب غالب ہوں، مسلمانوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اس مقام پر صرف یہی بات نہیں ہے، آگے جا کے مزید بات بھی یہ شروع ہو جاتی ہے کہ جو اللہ نے سود کی جو حرمت ہے اس کو دوبارہ سے تذکرہ کیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی سود کے حوالے سے جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ وغیرہ انٹرسٹ کی بات کو پڑھا تھا، کہ سود جو ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیتیں جو ہیں ہمیں انسٹرکشن دی تھی، 278 اور 279 میں ہمیں دیکھا تھا کہ سود سے منع کیا گیا۔ سود ایسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اور یہاں پر بھی جو بڑھتا چڑھتا سود ہوتا ہے، جو اس سے یہاں پہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات آئی ہے، پچھلی جو ہم بات کر کے آئے تھے وہ سمپل انٹرسٹ کی بات تھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہی ہیں، آیا نمبر 139 آپ کے سامنے ہے، کہ کیا نہیں کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کیا نہ کرو، غم نہ کرو اور ہمت نہ ہارو، کیا ہوگے؟ تم ہی غالب رہو گے، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو۔ تو حقیقتاً یہاں پر کیا چیز بتائی گئی؟ تم واقعتاً حقیقی ایمان کے تقاضے پورے کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور آج بھی ہم مسلمانوں کو یہی بات ایڈریس کی جا رہی ہے کہ اگر واقعتاً ہمارے دل میں جو ایمان ہوگا اور اس ایمان کے تقاضوں کو بھی ہم پورا کریں گے، تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ہمیں اتنی کرج ہوگی کہ ہم کیا کر سکیں؟ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ جو احد کے موقع پر وقتی طور پر ٹیمپریرلی جو شکست کا معاملہ ہوا، یہ ایک ٹرائل تھی، یہ ایک آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتا تھا کہ کون حق کی راہ میں ڈٹا رہتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کون ہے وہ جو رخ پھیر لیتا ہے۔ جیسے منافقین تھے، تو 300 منافقین، اپروکسیمیٹلی 300 منافقین کا تذکرہ ملتا ہے، 300 منافقین کو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقوں کا سردار، وہ لے کر علیحدہ ہو گیا تھا، اور میدان احد میں ان لوگوں نے پھر شرکت نہیں کی تھی۔ یہ چیز بھی ہمیں یہاں پر بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد آگے ہم جاتے ہیں رکوع نمبر 15 میں، اور اس میں آیات آئے گی ہمارے پاس، آیا نمبر 144 سے لے کر 148۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ اور اللہ والوں کی جنگ ہوتی ہے کس کام کے لیے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں پہلے پڑھ کے آ چکی ہیں کہ قتال کا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی ہوتا ہے، خود کے اپنے بینیفٹس کے لیے نہیں کی جاتی۔ یہاں پہ بھی یہی بتایا گیا کہ حقیقت میں ان ریالٹی وہی لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں جن کا ایمان واقعہ ہی میں پکا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں نا ایک لمحے کے لیے، حق کے لیے کوئی عام بندہ نکل سکتا ہے؟ یہ جو میدان جنگ میں جانا ہو، اس کے لیے کوئی عام بندہ نکل سکتا ہے؟ اس کا تو ویسے ہی حوصلہ شیک ہو جائے۔ تو اس کے لیے تو وہی جو ہے بندہ نکلے گا جس کا واقعی میں ایمان واقعی میں سچا اور پکا ہو کہ نہیں، بس مجھے اللہ کی راہ میں نکلنا ہی نکلنا۔ تو ان جن کا ایمان پکا ہوتا ہے، ان صاحب ایمان لوگوں کا پھر کیا عالم ہوگا جب یہ میدان ہوتا ہے جنگ کا، تو اس میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ دعائیں کرتے ہیں
اللہ والوں کا یہ بیان یہاں پر بتایا گیا کہ رب کے کلمے کی سربلندی کے لیے میدان قتال میں جو ہے یہ میدان قتال میں اترتے ہیں اور پھر باطل کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا انتہائی اسٹرانگ ایمان ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی اسٹرانگ ایمان عطا فرمائے جیسا اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے. پھر رکو نمبر 16 میں بھی آگے بات اسی حوالے سے کنٹینیو ہو رہی ہے. آیات ہمارے پاس 149 سے لے کر 155 تک ہیں. یہاں پر بیسیکلی ڈسپلن کی امپورٹنس کو پورٹری کیا گیا ہے. بتایا گیا کہ نظم و ضبط کی اہمیت کیا ہوتی ہے. نظم سے مراد ڈسپلن ہوتا ہے. تو اجتماعی سطح پر جب آپ کلیکٹیولی کام کرنے جاتے ہیں وہاں پر بہت ضروری ہے کہ آپ نظم و ضبط کے تحت رہیں. نظم بہت زیادہ ضروری ہے. آرگنائزڈ ہونا، جو ڈیسیجن ایک دفعہ لے لیا جائے اسی پہ پورے اترنا. تو مسلمانوں کی اجتماعیت کی صورت میں ان کا ایک لیڈر مقرر کر دیا جاتا ہے، ان کا ایک امیر ہوتا ہے جو کہ رسپانسیبل ہوتا ہے ہر لحاظ سے. اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے گی، اس لیڈر کی، اس امیر کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی. ورنہ ڈسپلن میں اگر تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو گئی تو پھر جو ہے مشکلات آ جائیں گی. اب یہاں پر بھی یہی بات ذکر کی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وعدہ سچ کر دکھایا. اول میں تو اگر دیکھیں تو میدان احد میں مسلمانوں کو غلبہ ہی ملا تھا. اللہ کی مدد کا وعدہ پورا ہی ہوا تھا. لیکن بعض لوگ جو درے پر متعین کیے گئے تھے اس وقت، عبداللہ بن جبیر جو ہے رضی اللہ عنہ کی عمارت میں وہ ان کے امیر تھے، ان سے اب کیا ہوا ہے، خطا کا معاملہ ہوا ہے. وہ درہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے اکارڈنگ جو ایڈوائس کی گئی تھی، ان کے جو مقامی امیر تھے عبداللہ بن جبیر، وہ روکتے بھی رہے اپنے ساتھیوں کو، مگر بعض ساتھیوں نے کیا کیا، درے کو چھوڑ دیا اس نیت کے ساتھ کہ اب تو اللہ نے فتح عطا کر دی ہے، اب تو وکٹری ہماری، اب تو یہاں رکنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. درہ انہوں نے چھوڑا. دیر اینڈ دین کفار کو موقع ملا اور خالد بن ولید جو تھے وہ ابھی کفار کے کیمپ میں ہی تھے. وہ چکر کاٹ کر درے کے پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پر حملہ ہوا اور 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے. اس سے یہ معلوم ہوا اس بات سے کہ دینی اجتماعیت کے اندر ڈسپلن کی اہمیت کس قدر ہے، اس کی طرف اشارہ ہمیں یہاں ملتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا یہاں پر اس کی سمری کمپلیٹ ہوتی ہے. آگے ہمارا رکو نمبر جو 17 ہے اس میں پھر بتائی گئی ہے بات کہ اب چونکہ نظم و ضبط کی بات بتائی جا رہی ہے تو آگے اب کریکٹرسٹکس بھی بتائی جائیں گی کہ ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے. آیا نمبر 156 سے لے کر 171 تک اگر ہم دیکھیں تو یہاں ایک مثالی قائد کی جو صفات ہیں ہمیں وہ ملیں گی کہ ایک قائد، ایک جو لیڈر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں امام الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تحسین کا ایک طرح سے ان آیات میں ذکر ملتا ہے اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ملتا ہے. اور الفاظ کیا ہیں، لن تالہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کیا کریں، آپ رحمت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی رحمت ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے لیے بڑے نرم مزاج ہیں. لنتا لہم کا مطلب ہوتا ہے لنتا نرم ہو گئے آپ، لاہم ان کے لیے. ٹھیک ہے. یا یہ بتایا جائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے خاص کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے لیے کیا ہو گئے ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں. اگر بالفرض آپ سخت مزاج ہوتے، اسی کے اپوزٹ، یہ لن لہم جو کوالٹیز ہیں اس کے اپوزٹ ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے جا چکے. تو ایک اجتماعیت والی اب جو ہوا ہے، انہوں نے ایک ایڈوائز کی تھی کہ یہاں بھی نہیں ہونا. ہل گئے ہیں لوگ، وہاں سے موو کر گئے. نقصان کیا ہوا، 70 صحابہ کرام کی فارم میں. ٹھیک ہے. لیکن سٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے، آپ نے نرم خو رہنا ہے، آپ نے سافٹ رہنا ہے، آپ ایسے نہ بنے کہ لوگ آپ کے پاس سے یہاں سے نکل جائیں. تو اجتماعیت کے اندر اور خاص طور پر جب لوگ والنٹیئر بیسس پہ کام کرتے ہیں نا، اسپیشلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، تو جو کسی مال کی وجہ سے نہیں آتے، وہ کس وجہ سے آتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے. کسی بھی دینی اجتماعیت میں اگر آتے ہیں تو اس اجتماعیت کے ذمہ داران اور جو جن لوگوں پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں، جس بھی پارٹی کے جو بھی لیڈرز ہوں، جس بھی جماعت کے جو بھی لیڈر ہوں، ان کی ذمہ داریاں انتہائی بڑی ہوتی. نرمی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ انہیں اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ سخت گیر ہو جائیں گے، سخت مزاج ہو جائیں گے، رف اینڈ ٹف بیہیو کریں گے، اس سے کیا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ کی ٹیم کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، پھر آپ کی ٹیم سٹرانگ نہیں رہتی، لوگ آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگتے ہیں. تو یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تلقین کی گئی ہے کہ جن صحابہ سے خطا ہو گئی ہے آپ ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگی. بہت ہی خوبصورت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے انسٹرکشنز یہاں پہ ہمیں دی گئی کہ بخشش کون مانگ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ خطا تو کسی اور کی ہے۔ اور ہمیں توجہ کس بات پہ دلائی گئی کہ جب اجتماعیت ہوتی ہے تو اس کے اندر جب ایک ذمہ دار شخص ہوگا اور نیچے والے گڑبڑ کریں گے، خطا کریں گے، مسٹیک کریں گے، تو کیا ہوگا؟ دل میں میل آ سکتا ہے کہ شاید اس وجہ سے، اب ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی، صحابہ کرام کی، تو ہم تو اس میں ایزمپشن اپنے کوئی مفروضے بھی قائم نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب ایک لیڈر ہو اور اس کے نیچے اس کی ٹیم میں کام کرنے والے لوگ ہوں اور ان سے کوئی خطا ہو جائے، جیسے ہم اپنے گھروں میں لیڈر ہیں، ہم سب اپنے اوپر دیکھیں، چیک رکھیں، ہم سب اپنے گھروں میں لیڈر ہیں اور ہمیں اپنے گھر کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارے سامنے خطائیں سرزد ہوں گی، ہم نرمی کا معاملہ کرتے ہیں یا ہم سختی کا معاملہ کرتے ہیں؟ تو دین یہ اویئرنیس ہمیں دے رہا ہے کہ اگر تو نرمی کا معاملہ کرو گے تو لوگ جڑے رہیں گے، بات بھی مانیں گے، اگر سختی کا معاملہ کرو گے تو آہستہ آہستہ آپ سے پیچھے لوگ ہٹنے لگیں گے۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ دلوں ایسی کچھ سچویشن کریٹ ہو جس سے دلوں میں میل آئے، بلکہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، وہی بات کرنے کی۔ حکمت والا پھر پوائنٹ یہاں پہ آ گیا، حکمت سے معاملہ ڈیل کریں گے، نرمی سے، سافٹنس سے، تو دلوں میں میل بھی نہیں پیدا ہوگا۔ تو اس میل کو دور کرنے کا آسان ترین اور اہم ترین ذریعہ کیا ہے؟ دعا کرنا اور بخشش مانگنا، اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی۔ یہ تعلیم ہمیں دی گئی۔ اب غلطیاں ہمارے سپوز گھر والوں سے ہوتی ہیں، ہمارے نیچے اگر کوئی کام کر رہا ہے ان سے ہوتی ہیں، ہم نے اپنے لیے بھی معافی مانگنی ہے اور ان کے لیے بھی معافی مانگنی ہے۔ تو اور دوسری بات بہت اچھی جو بتائی گئی یہاں پہ، جو کہ ضرورت ہے ہماری زندگی کے، کہ مشورے لیجئے، ان کو کیا کریں؟ انہیں وشاورہم، ٹھیک ہے، ایک تو کہا نا استغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگیے، ٹھیک ہے، وشاورہم، اور مشورہ کیجئے ان سے فی الامر، معاملات میں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک اور ترکیب دی ہے، ان کو مشوروں میں شامل کیجئے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہر ذہن میں ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں اور کوئی آئیڈیا بہت اچھا ورک کر جاتا ہے، تو کیا کریں؟ شامل کیجئے ان کو مشورے میں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں تو اللہ پر، پھر اس کے بعد مشورہ آپ نے کر لیا، اب توکل کیجیے۔ تو مشورے کی سنت کو ایک ابھارا گیا ہے، مشورے کی سنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا اپنی پھر زندگی میں۔ اور امت جب اجتماعی معاملات کو لے کر چلے تو اجتماعیت میں جو لوگ ذمہ دار ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں سے کیا کریں؟ مشاورت کریں، آف اینڈ آن، مشاورت کر کے معاملات کو طے کر لیا کریں، تاکہ ہر انسان کو اپنی ایک امپورٹنس اور اپنی ایک ذمہ داری کی فیلنگ اس کے اندر رہے، تو وہ اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے گا۔ تو یہ مدد آنی اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پلاننگ بتا رہی کیا کیا سٹیپس کرو، پھر اللہ کی طرف سے مدد مانگو۔ ان ینصر کم اللہ، ان اگر ینصر کو مدد کرے تمہاری اللہ، اللہ فلا غالب لکم، تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر۔ تو اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو اہل ایمان کے لیے اہم ترین بات کیا ہے؟ کہ اللہ کی مدد کا حصول وہ کریں۔ اور ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب تم اللہ کی نصرت کرو گے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور یہ کہ پھر شہداء کی فضیلت کا بھی ذکر ہے کہ ان کو کیا مت سمجھنا، انہیں کبھی مردہ مت سمجھنا، کیونکہ اب 70 صحابہ کی اس حوالے سے ہم پڑھ کر آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید آگے پھر بتا دیا کیا وہ شہید تو ہو گئی، ان کی پھر فضیلت کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ ان کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں شہداء کو رزق عطا ہوتا ہے، اور عالم برزخ کی زندگی میں وہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کی بشارتیں عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس رکوع نمبر 18 ہے، آیات اس میں 172 سے لے کر 180 تک ہے، اور اس میں جو ہے کیا بتایا گیا ہے؟ آیت اس میں بہت ہی خوبصورت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ جملہ صحابہ کرام کا ہے، بدر کا میدان تو پہلے ہی گزر چکا، اب احد کے میدان کا تذکرہ یہاں ہے۔ تو یہاں مراد بدر جو ہے نا وہ 2 ہجری میں اپروکسیمیٹلی ہوا تھا، اور یہ میدان جہاں وقتی طور پر شکست کا معاملہ تو ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں ایک بات عطا فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کی تحسین فرمائی گئی کہ ایک بہت بڑے نقصان کا معاملہ ہو گیا، اور وہ اس وقت نڈال بھی ہیں، زخموں سے چور چور بھی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی کہ دشمن کا تعاقب ہمیں کرنا چاہیے۔ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور ان لوگوں کو راستے میں کسی قافلے والوں نے کہا کہ بھئی دشمن نے تمہارے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں، تو ان صحابہ کرام نے آگے سے پھر یہ جواب دیا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔
تو ایمان والے چاہے وقتی طور پر نقصان اٹھا ہی چکے ہوں، مصائب میں ہوں، تھکاوٹ سے چور چور ہوں، پھر بھی ان کا توکل اللہ کی ذات پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ توانائی دینے والا اور قوت دینے والا اور نصرت عطا فرمانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اعلان بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات سے بہت خوش ہوا، اور ان سعادت مندوں کو اللہ نے بہت بڑے اجر و ثواب اور فضل اور اپنی رضا کی خوشخبری عطا فرمائی۔ بندے اللہ پر توکل کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے بندوں سے، اور پھر اپنی خوشخبریاں بندوں کو اجر کی، ثواب کی، فضل کی، انعام کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر اب آگے مزید آیات ہمارے پاس 181 سے لے کر 189 تک آ رہی ہیں، اور یہاں پر جو آیات ہیں یہ ہمارا رکوع نمبر 19 بنے گا، اور یہاں پر آیت ہمارے پاس جو ہے کا پورشن اگر آپ 185 کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل ہر نفس نفس، ذائقہ چکھنے والا ہے، الموتی موت کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو زندگی کا سب سے بڑا معاملہ جو ہمیں پیش آنے والا ہے اس زندگی میں، یہاں اختتام اس معنی میں ہوگا کہ موت تو آ کر رہے گی انسان کو نا، موت تو آ کر رہے گی، انسان کو بچ نہیں سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے تیاری کتنی کی ہوئی ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تو کیا ہے انما بے شک، تو وفونا تم پورے پورے دیے جاؤ گے، اجورکم اپنے اجر، یوم القیامہ قیامت میں۔ اور پھر مزید بتا دیا گیا کہ تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو دیا جائے گا قیامت کے دن، پاس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً کامیاب وہی ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کچھ نہیں ہے زندگی دنیا کی، کیا بتائے گا، اور دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے کہ موت آ کر رہے گی، اور ہمارا اصل معاملہ جو آخرت کا ہے وہ ہمیں فیس کرنا ہی ہوگا۔ پھر کو نمبر 20 آ جاتا ہے، جس میں ہمارے پاس آیات 190 سے لے کر 200 تک ہیں۔ آپ کل پوچھ رہے تھے تو یہاں پر پورا ہی رکوع جو ہے وہ تلاوت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اور ہمیں بھی اس کی تلاوت کرنی چاہیے جب ہم رات کو اٹھتے ہیں تہجد کے لیے۔ تو یہ سورہ آل عمران کا اختتامی رکوع ہے، اور بہت جامع مقام ہے قرآن حکیم کا، اسپیشلی کس وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے۔ جو دعائیں ہیں وہ بہت ہی قیمتی اور خوبصورت قسم کی دعائیں ہیں، اس میں حصول معرفت اس میں ملتا ہے، حقائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملتے ہیں، ذکر بھی ملتا ہے، فکر بھی ملتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ساتھ ساتھ دونوں چلتی ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنی اس میں مزید تخلیقات کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کا، دن رات کا جو سسٹم چلتا ہے اس کا، اس میں عقل مندوں کے لیے، جو وائز لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، اور عقل مند لوگ پھر بتائے بھی گئے کہ وہ کون ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں کوئی بیکار چیز جو ہے پیدا کرے، اس کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق، ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے سورۃ البقرہ میں آخر میں بہت پیاری بڑی بڑی دعائیں تھیں، سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی آپ کو بہت پیاری اور خوبصورت دعائیں ملتی ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا، اور ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہماری وفات عطا فرما، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسول، اور اے ہمارے رب ہمیں وہ کچھ عطا فرما جس کا تو نے وعدہ اپنے رسولوں کے ذریعے کیا، ولا تخزنا یوم القیامہ، بہت بڑی دعا ہے یہ، ولا، اور اس کی جو تکرار ہے، ولا اور نہ، تخزینا رسوائی، رسوائی، یہ جو تخزن جو لفظ ہے، تخزینا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہونے سے بچا۔ ہماری انسرٹ کسی ایک پرسن کے سامنے ہو تو ہمیں جو ہے کیسا فیل ہوتا ہے، کہاں قیامت کا منظر ہو اور اس کے سامنے، ہم ساری دنیا کے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے، اللہ نہ کرے ہم رسوا ہوں، ولا تخزینا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ تو وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد بالکل آخر میں وہ لوگ جو ایمان، اہل کتاب میں سے ایمان لائے، ان کی بھی تعریف کی گئی، تحسین کی گئی۔ اہل کتاب میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی صرف تحسین ہی نہیں کی بلکہ انہیں دوہرے
अजर की उनको बशारत दी गई। और इख्तिताम जिस आयत पर हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अता फरमाई कि तकवा इख्तियार करो, कुफार के मुकाबले में डटे रहो, नज्म ज़ब्त की पाबंदी करते रहो, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे तो तुम्हें क्या होगा, फलाह मैसर आएगी, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। अब इस चौथे पारे में सूरत निसा का आगाज हो जाता है, और इसके 3 रुकू चौथे पारे में इंक्लूडेड है। सूरत निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माशरती हदायत अता फरमाई है कि सोसाइटी के लिहाज से, मुआशरे के लिहाज से आपने कैसे ज़िंदगी गुजारनी। मुखलिस ईमान वालों का जिक्र भी है, साथ में अहले किताब का बयान भी मिलता है, और मुनाफिकीन का जिक्र भी इस सूरत में मिलता है, सूरत उन्निसा में। रुकू नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयात इसमें 1 से 10 आपको मिलेंगी, और इसमें राइट्स की बात की गई है, खवातीन, लेडीज के, वुमेन के, और साथ में ऑर्फन्स जो यतीम होते हैं उनकी। और इस्लामी जो हदायत हैं जहाँ पे हमें मिलती हैं, जो मुआशरे के हवाले से स्पेशली, वो ये है कि जो सूरत निसा में हमारे सामने आती हैं, वो पहले रुकू में ही अगर देखें तो खवातीन और यतीमों के हकूक अदा करने का तज़किरा मिलता है। यहाँ ये जिक्र ये हुआ है, और यही तज़किरा मिल रहा है कि तकवा, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। पहली आयत जो है वो खुतबा निकाह के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत फरमाते थे कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, इत्तकुल्लाह। और जो रहम के रिश्ते हैं उनके साथ अच्छा मामला करो, क्योंकि उनके हुकूक को बेहतरीन अदा करने की तुम्हारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। फिर मजीद बताया गया कि खुशी खुशी खवातीन को उनके महर अदा करो, हक महर जो होता है, ये अल्लाह का हुक्म है। और मर्दों को ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में 4 निकाह करने की इजाज़त दी गई है, मगर अदल की शर्त साथ लाजिम ठहराई गई। और अगर कोई बीवियों के दरमियान कोई अदल ना कर सके, तो तालीम क्या दी गई है कि फिर एक ही पर इक्तफा करो, एक ही बीवी पर इक्तफा करो, अगर तुम अपनी ज़्यादा बीवियों में अदल नहीं कर सकते। और फिर मजीद फरमाया गया कि वरासत में से खवातीन को भी उनका हिस्सा जो है, जो उनका निकलता है मुअय्यन लेडीज का, वो दे दो, जो खवातीन का हिस्सा बनता है। अब हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि खवातीन को उनके हिस्से से महरूम कर दिया जाता है, जबकि ये गुनाह है, और अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं उससे ऑपोजिट जाने वाली बात। तो क्या कहा गया कि खवातीन को उनका हिस्सा मुअय्यन दे दो, यतीमों का माल जो है वो नाहक हड़प ना करो। और फरमाया कि जो यतीमों का माल हड़प कर रहे हैं वो अपने पेट में जहन्नुम की आग को भर रहे हैं। फिर उसके बाद रुकू नंबर 2 में अगर हम जाएं तो उसमें विरासत के हमें अहकामात मिलते हैं। आयात इसमें 11 से लेकर 14, 11 to 40, कि माँ बाप का हिस्सा क्या होगा, किसी का इंतकाल हो जाए, औलाद का हिस्सा क्या होगा, शौहर और बीवी का हिस्सा क्या होगा। ये बुनियादी हिस्से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने विरासत के ताल्लुक से मुकर्रर फरमा दिए गए हैं। और फिर मजीद फरमाया कि जो इन हदूद की पासदारी करे उनके लिए जन्नत, और जो विरासत के अहकामात में नाफरमानी का मामला इख्तियार करे उनके लिए जहन्नम है। ये बहुत बड़ी वईद, बहुत बड़ी वार्निंग है। उसके बाद फिर मजीद रुकू नंबर जो 3 आगे शुरू हो जाता है, उसमें क्या बताया गया कि आयात जो हमें 15 से लेकर 22 तक मिलती हैं, यहाँ पर यह बताया गया है कि जिनसी बेराह रवी से बचो, जो भी सेक्स के मुतल्लिक जितने भी गुनाह हैं उनसे बचो। और जिना की ममानियत का यहाँ पे तज़किरा भी मिलता है। और ये हम भी जानते हैं कि जब निकाह मुश्किल हो जाए तो जिना आम हो जाता है। इसलिए प्रायोरिटीज पे ये बात होनी चाहिए कि जब एक बच्ची जवान हो जाए, हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि जब वो जवान हो जाए उसका जल्द अज जल्द निकाह करने की कोशिश करें। और इसी तरह से जो बच्चे हैं वो जब अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हों, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो एक जिम्मेदार इंसान हैं और वो किसी बच्ची का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बीवी सिर्फ बीवी नहीं होती, वो पालने का पॉइंट ऑफ व्यू भी याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ है हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, बहुत छोटी थी। और दीन हमें क्या बताता है कि अगर बीवी छोटी हो तो उसे भी एक तरह से पाला ही जाता है, तभी उसे जिंदगी की अवेयरनेस आती है कि जिंदगी में गलत और सही क्या है। फिर उन्होंने दीन का कितना काम किया हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने, कितनी हदीसें उन्होंने रवायत की, कितने ऐसे मसाइल हैं जिन्हों में उन्होंने रोशनी डाली है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदायत ले लेकर। तो यहाँ पर फिर इन्हीं चीज़ों से बचने का कहा गया कि जब शादियाँ डिले होती हैं तो उनके बहुत ज़्यादा मुज़र असरात पड़ते हैं हमारी सोसाइटी पर। इसलिए जितनी जल्दी हो सके पेरेंट्स अगर जो मुतमईन हैं तो वो फौरन अपने बच्चों की, जवान बच्चों को देखें, उन्हें संभालें, अपनी प्रायोरिटी पर उनकी शादी को रखें। और फरमाया कि तौबा जो है, अब ज़ाहिर है इन चीज़ों से जब ये चीज़ें डिले होती हैं तो फिर क्या नेगेटिविटी मुआशरे पर तारी होती है, फिर गुनाह होते हैं। अब गुनाहों पर क्या करे इंसान, डिले ना करे उसको, गुनाहों पर फौरी बंदा क्या करे, तौबा कर ले। तौबा जो है इसको डिले ना करो, क्या करो, फौरन तौबा कर लो। अल्लाह के ज़िम्मे अल्लाह ने
کیا لیا ہے؟ اللہ نے ایسی توبہ کو قبول فرما لے گا اللہ تعالیٰ کہ جب آپ سے گناہ سرزد ہو گیا، آپ شرمندہ ہیں، نادم ہیں، فوراً آپ نے اللہ کے حضور توبہ کر لی، لیکن ایسی توبہ کہ موت آئی اور اب بندہ توبہ کرے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی مقام پر مزید یہ حکم بھی ملتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں کی تعلیم جو ہے سورۃ النساء کے آیت نمبر 19 میں دی گئی، یہیں سے آگے ہم مزید کنٹینیو کریں گے اگلے پارے کو انشاءاللہ۔ پچھلے پارے کی روشنی میں ہم دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے خرچ کی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں اخلاص ہو، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہمیں اپنا سچا اور پکا بندہ، ایمان والا، توکل والا بندہ بنا لے ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر، تقوی اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ اس پر، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اور کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کرنے والا بنا دے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے، ہمارے جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیاں دور فرما دے، ہماری درجات بلند کرے، ہماری جو دنیا و آخرت میں ہم سے جو بھی ہماری یہ زندگی گزری ہے، دنیا کی جو زندگی گزری ہے، ہم اس کے سہارے آخرت کی بھلائیاں کمانے کے قابل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، ہماری اولاد کو نیک بنائے، امت کی ہر لحاظ سے نیکیوں میں مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔